السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک امامت کا حقدار کون؟ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا امام وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سب سے عمدہ پڑھتا ہو۔ اگر قرأت قرآن میں سب برابر ہو تو پھر وہ شخص امامت کرے جس کو سنت کا سب سے زیادہ علم ہو۔ اگر اس صفت میں بھی سب یکساں ہو تو اس صورت میں امامت وہ شخص کرائے جو ہجرت کرنے میں آگے ہو۔ اگر اس میں بھی سب ایک جیسے ہوں تو پھر وہ شخص امامت کا حقدار ہے جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہو۔ جہاں کوئی آدمی پہلے سے امامت کرا رہا ہو تو دوسرا آدمی امام بننے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ اس طرح کسی کے گھر میں مہمان ہونے کی صورت میں میزبان کی خاص نشست پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ معزز ناظرین، نماز باجماعت کی ادائیگیوں کے لیے امام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ امام کے بغیر جماعت کا تصور ناممکن ہے۔ نماز کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس امام کے انتخاب کا ایک اعلیٰ معیار مقرر فرما دیا ہے تاکہ مقتدی پورے اطمینان اور دل جمعی سے اس کی اقتداء میں نماز ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1450 سال سے عالم اسلام کی ہر مسجد کے لیے نہ صرف یہ کہ امام کا تقرر ہوتا رہا ہے بلکہ مؤذن بھی رکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، خیر و برکت کا یہ عمل اہل اسلام کی تنظیم و تنقیح کو کافی حد تک اپنی گرفت میں رکھے ہوئے ہے۔ محلے کی مسجد تک اس کی موجودگی نہایت خوش آئند اور حوصلہ افزا ہے۔ ہماری دانست میں یہ ایک ایسی خوبی ہے جو صرف عالم اسلام کو نصیب ہے اور باقی دنیا دور سے ہی اس کا نظارہ کر سکتی ہے۔ آج کے مادہ پرستی کے ماحول میں بھی مساجد کے ائمہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کی توقیر و تنظیم کا مکمل تحفظ کیا جاتا ہے۔ ناقابل تردید تحقیق ہے کہ امام کا منصب نہایت عظیم الشان اور رفیع المنزلت منصب ہے کہ خود رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مطہرہ میں نماز پنجگانہ کی امامت فرماتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسند خلافت کے لیے انتخاب بھی اس شرف امامت کی بنیاد پر ہوا۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ایک یادگار جملہ ہے کہ جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات اقدس میں اپنے مسلح پر امامت صلاۃ کے لیے منتخب فرمایا، ہم اسی کو امت کے احوال کی باغ دوڑ سونپیں گے۔ پھر امامت و خلافت کا چولی دامن کا ساتھ رہا کہ خلیفہ وقت ہی امامت کا منصب سنبھالتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو آئین اس وقت ہوئی جب آپ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، اور جناب علی المرتضیٰ کو اس وقت شہید کیا گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لا رہے تھے۔ اموی اور عباسی دور خلافت میں بھی پورے اہتمام کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ حضرات گرامی، نماز کی امامت اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک معیار مقرر فرما دیا ہے جو خالصتاً دینی اور شرعی اقدار پر مبنی ہے۔ دنیاوی وجاہت اور ثروت و دولت کا اس سے کوئی دخل نہیں۔ چنانچہ امام کی اہم ترین خوبیوں میں اولین خوبی یہ ہے کہ جو شخص قرآن حکیم کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کا خوب ماہر ہو، اور سنن نبی داؤد میں اس کے ساتھ قرأت کا لفظ بھی ہے، یعنی وہ قرأت قرآن میں سب سے مقدوم ہو اور نہایت پختہ ہو۔ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ شخص قرأت و تجوید کے قواعد سے اچھی طرح واقف ہو، مطالب قرآن سے آگاہ ہو، وصل و فصل کے اصول سے مکمل طور پر باخبر ہو، نمازوں میں مطلوب اور مسنون قرأت سہولت کے ساتھ کر سکتا ہو۔ نمازوں میں قرأت قرآن ہی اہم ترین فرض ہے، اس لیے معیار میں اسے مقدوم فرمایا گیا ہے۔
پھر فرمایا کہ اگر لوگ قرأت قرآن میں برابر ہو تو پھر اس کو مسند امامت کے لیے آگے لایا جائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ جاننے والا ہو، یعنی نماز اور دیگر شرعی امور کا علم زیادہ رکھتا ہو، فرائض، واجبات، سنن اور آداب اور اس طرح طہارت اور حلال و حرام سے اچھی طرح آگاہ ہو۔ تیسرے مرحلے پر فرمایا اگر سنت کے عمل میں سب ہم پلہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہجرت میں کون مقدم ہے۔ آغاز اسلام میں ہجرت یعنی دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن اور گھر بار کو چھوڑ دینا اہم ترین فرائض میں شامل تھا اور دین سے محبت کا ایک اعلیٰ معیار تھا، لہٰذا اس وقت سے اس کا بھی منصب امامت کے لیے استحقاق کا درجہ دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد فرض ہجرت موقوف ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں یہ جزو غیر مؤثر ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اگر ہجرت میں سب یکساں ہوں تو پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہو اسے اس منصب کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ بڑی عمر کو حسنات اور نیکیوں کی کثرت کا سبب گردانا جاتا ہے جو ورع اور تقوی کی دلیل ہے۔ نیز ایک اہم ترین ہدایت یہ فرمائی کہ جہاں پر کوئی قاری، عالم اور متقی آدمی تسلسل سے امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہو تو وہاں کوئی اور آدمی اس کی اجازت کے بغیر لوگوں کی امامت نہ کرائے کہ اس میں اس کی دل شکنی ہوگی، اور شاید انتظامی اعتبار سے بھی یہ اقدام درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر امام مقرر کسی صاحب علم کو خود ہی امامت کی درخواست کرے تو اب کوئی حرج نہیں۔ اور آخری جملہ اس حدیث مبارکہ کا نہایت ہی خوبصورت ہے اور انسان کی عزت نفس، اس کے وقار اور اہل و عیال میں اس کی حیثیت کا محافظ ہے۔ فرمایا کوئی بھی شخص جب کسی کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے جائے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی مخصوص نشست یا مخصوص بستر پر مت بیٹھے۔ مسجد کے امام اور گھر کے بڑے کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا دینی معاشرت کا نہایت تابناک پہلو ہے۔ محترم سامعین، یہ ہدایت دو رس نتائج کی حامل ہے، انسان کی خودداری اور مثبت رجحانات کو صحیح اور درست قرار دینے کے ساتھ باقاعدہ اس کا تحفظ کر رہی ہے۔ سلام ہو اس ذات اقدس پر جس نے رہتی دنیا تک کے لیے نہایت معقول اور قابل عمل نظام سے انسان کو نواز دیا۔ آخر میں ہم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا ارشاد گرامی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو امامت کی ذمہ داریوں اور نزاکتوں اور باریکیوں کو اجاگر کر رہا ہے۔ محدث کبیر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں کو اللہ قبول ہی نہیں فرماتے۔ ایک وہ آدمی جو لوگوں کی امامت کرائے بلکہ لوگ اس کی سیرت اور کردار میں نقص کی وجہ سے اس سے نالاں ہو۔ دوسرے وہ آدمی جو وقت نکل جانے کے بعد نماز کے لیے آئے، اور تیسرے وہ آدمی جو کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس عورت کو بھی شامل کیا گیا ہے جس کا خاوند رات بھر اس سے ناراض رہے، جبکہ ایک اور روایت میں آپس میں لڑنے والے 2 اشخاص کو بھی اسی وعید کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔